الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کے اوپر ہدیہ درود السلام پیش کرے۔ پڑھے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے میں اس بندے کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 رحمتیں تو عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے کے 10 درجات کو بھی بلند عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم لوگوں کو دنیا کے تمام حالات کے بارے میں پتہ ہے، دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کہاں کہاں کون سے قسم کی باتیں کی جا رہی ہے۔ آج ہم تمام حضرات کو اس بارے میں بالکل کان سے آنکھ سے اس بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ دنیا میں ہر ایک جگہ، ہر ایک ملک میں، ہر ایک دیش میں، ہر ایک جگہ، ہر ایک ضلع میں آج مسلمان پریشان ہیں، چاہے سعودی کا مسلمان ہو، چاہے قطر کا مسلمان ہو، چاہے ہندوستان کا مسلمان ہو، یا چاہے نیپال کا مسلمان ہو، چاہے پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، سیریا کا ہو۔ بھلے نیپال کے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ بھی پریشان ہیں، بھلے سعودیہ کے مسلمان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن آج سعودیہ کے مسلمان بھی پریشان ہیں، بھلے قطر کے، بھلے کویت کے، یا بھلے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن آج ہر ایک جگہ کے مسلمانوں کا حال وہی ہے۔ ہر ایک جگہ کے مسلمان پریشان ہیں، ہر ایک جگہ کے مسلمان آفت میں گھرا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم، ایک باڈی کی طرح ہے۔ اگر مسلمان کے یہاں کسی انگلی پر چوٹ لگ جائے، اگر دنیا کے کسی ایک مسلمان کو بھی درد ہو تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو وہ درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو ہاتھ کو بھی درد ہوتا ہے، اگر ہاتھ کو چوٹ پہنچتی ہے تو دماغ کو بھی، سر کو بھی درد پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام مسلمان، اگر کسی ایک جگہ کے مسلمان پریشان ہیں تو اس کا دباؤ، اس کی ذہنی، اس کا اثر دوسرے جگہ کے مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ اسلام، جو اسلام ہمیشہ سے محبت کا مذہب تھا، یہ اسلام جو ہمیشہ سے عشق کی باتیں بتاتا تھا، محبت کی باتیں بتاتا تھا، یہ مسلمان، یہ اسلام جو ہمیشہ سے محبت، بھائی چارے کی دعوت دیتا تھا، اس اسلام کے بارے میں آج نہ جانے کون کون سی باتیں گھڑی جا رہی ہے، آج نہ جانے مسلمانوں کو کون کون سی باتوں پر پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان، یہ وہ اسلام ہے جس اسلام میں مسکرانا بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، چاہے کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو،
چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے گورے رنگ کا ہو، چاہے پیلے رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا مسلمان اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس مسکرانے کے عوض میں اللہ پاک اسے بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ اسلام، یہ وہ محبت بھرا پیغام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مصافحہ کرے، اگر اس کو سلام کرے تو ثواب کرنے والے کے لیے بھی نیکی، ثواب کا جواب دینے والے کے لیے بھی نیکی۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرے اور کہے کہ اے بندے، اے میرے مسلمان بھائی، اللہ پاک تیری مغفرت فرمائے، تو جب بندہ اتنا کہہ کر اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے الگ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے الگ کرنے سے پہلے، ان دونوں بندوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام جو ہمیشہ سے بھائی چارگی کا پیغام دیتا، یہ اسلام جو ہمیشہ سے محبت کا پیغام دیتا۔ میں ابھی بتا رہا تھا مسکرانے کے بارے میں، ایک روایت یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر پر جائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنے والدین میں سے کسی ایک کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دے، کس کو؟ اپنے والدین کو، ماں کو یا باپ کو، دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر مسکرا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسکرانے کی برکت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر جب کوئی مسلمان بندہ مسکراتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہم لوگ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مکہ میں گئے، کعبہ کا طواف کیے، مزدلفہ میں رہے، مینا میں رہے، بھاگ دوڑ کیے، 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ہزاروں پیسے خرچ کیے، لیکن کوئی بندہ، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن قربان جائیے اس محبت والے دین اسلام پر، قربان جائیے اس محبت کا پیغام دینے والے مذہب پر، اس اسلام پر، اور قربان جائیے اس اسلام کے پیغام کو لے کر آنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا کہ اگر بندہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لے تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم دن میں 2 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھیں، صحابی تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عمر، تم پوچھتے ہو اگر کسی بندے نے، کسی مسلمان نے اپنے والدین کے چہرے کو 2 مرتبہ دیکھا تو اس کے لیے کیا نیکی ہے؟ تو سنو، اگر کوئی ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دے اس کو ایک حج کا، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو اگر کوئی 2 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دے تو اللہ پاک اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اتنے میں حضرت عمر فاروق خوش ہو کر، جذباتی ہو کر، تڑپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس پر کیا نیکی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم پوچھتے ہو کہ اگر کسی بندے نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا تو اس پر کیا نیکی ہے؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ 1 مرتبہ دن میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے،
دیکھ کر مسکرا دے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ کر مسکرا دے، اللہ پاک اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دے تو ان 100 مرتبہ مسکرانے کی برکت سے اس کے بدولت، اس کے بدلے میں اللہ پاک اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام جو ہمیشہ سے محبت کا پیغام دیتا تھا، یہ اسلام جو ہمیشہ سے شادمانی کا، محبت کا، بھائی چارگی کا پیغام دیتا تھا، نہ جانے آج کس کس باتوں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، نہ جانے آج کس کس باتوں پر مسلمانوں کو تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان ادھر ہے، مسلمان ادھر ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ اسلام کبھی آپ کو دہشت گردی کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو سمجھ لینا وہ مسلمان تو نام کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں دھڑکنے والا دل کبھی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہی اسلام ہے جس اسلام میں نبی اکرم شفیع معظم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم پر تمہارے بھائیوں کا حق اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے تمہارا حق تمہارے گھر والوں پر ہے۔ اگر تم اپنے لیے ایک کپڑا خریدنا اچھے والے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایک کپڑا خریدنا۔ یہ وہی اسلام ہے جس کے بارے میں نبی اکرم شفیع معظم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلمان ہو، کوئی بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور تمہارے پاس دو خجور ہوں، تو تم ایک کو کھانا چاہو اور دوسرے کو بھی کھانا چاہو، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تمہیں دوسرا خجور کھانے کی اجازت تب تک نہیں ہوگی جب تک تمہارے ساتھ میں بیٹھا ہوا بھائی تمہیں کھانے کی اجازت نہ دے۔ اللہ اکبر! یہ وہ اسلام ہے جو ہمیشہ سے آپ کو، تمام دنیا کو راہ ہدایت دکھایا کرتا تھا اور دکھاتا بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کیونکہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ اسلام ہے جو ہمیشہ سے آپ کو، ہم کو، ہر ایک انسان کو ہدایت کا پیغام، محبت کا پیغام دیا کرتا تھا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں تفصیلا اور بیان کروں، لیکن میں بتا رہا تھا کہ آج مسلمان پریشان ہے تو آخر کیوں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک رپورٹ پڑھانا جا رہا ہوں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک کتاب میں چھپا ہوا تھا۔ ایک غیر مسلمان، ایک عیسائی ایک مسلمان کے ساتھ بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ غیر مسلمان، وہ عیسائی مسلمان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے مسلمان، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا دین آج تک صحیح سلامت کیوں ہے؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے ہاں پتا ہے، آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں تفصیلاً بیان کر رہا ہوں، وہاں پر لمبی چوڑی کنورسیشن بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ غیر مسلمان عیسائی کہتا ہے کہ نماز کی وجہ سے تمہارا دین بچا ہوا نہیں ہے، حج کی وجہ سے تمہارا دین بچا ہوا نہیں ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے تمہارا دین بچا ہوا نہیں ہے۔ اگر نماز کی وجہ سے تمہارا دین بچا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ظاہری پر لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، تمہارا دین تب کا برباد ہو جاتا۔ اگر زکوٰۃ کی وجہ سے تمہارا دین سلامت ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان مسلمانوں کے خلاف میں تلوار اٹھائی تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے کو انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تمہارا دین جس بات پر بچا ہوا ہے، جس بات سے تمہاری زندگی، تمہارا ایمان، تمہارا اسلام بچا ہوا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ غیر مسلمان، وہ عیسائی کہتا ہے وہ تمہاری تاریخ ہے، وہ تمہاری ہسٹری ہے، جس کی وجہ سے آج تک اسلام باقی ہے۔ دنیا کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کے قانون اٹھا کر دیکھ لیجئے، 100 سال میں قانون بدل جاتے ہیں، 100 سال میں سمویدھان بدل جاتے ہیں، 150 سال میں انسان بدل جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام مذہب اللہ پاک نے کتنی شادمانی کے ساتھ پسند فرمایا۔ آج سے نہیں،
1450 سال پہلے اللہ پاک نے ایک قانون بنایا تھا، جس قانون کو آج ہم ہر ایک گھر میں موجود ہے، جس قانون کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں درج فرمایا تھا۔ 1450 سال پہلے بھی وہ قانون موجود تھا، اور آج 1450 سال کی وہ قانون قرآن کریم کے روپ میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین اسلام دنیا میں بچا ہوا ہے، لیکن افسوس آج بس ہمارے گھروں کے ترازو کے اندر تجوریوں کے اوپر کپڑوں میں لپٹ کر قرآن رہ گئے۔ آج نہ ہم لوگوں کو قرآن کھولنے کی فرصت، نہ آج ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر موقع ملے گا تو اس بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً بات کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو وآخر دعوانا